ارباب علم و دانش خصوصیت کے ساتھ شناور کلزم صحافت حضرت مولانا وبالفضل اولانا محمد ظفر الدین برکاتی، ایڈیٹر ماہنامہ کنز ایمان، استاذ الحفاظ حافظ و قاری محمد عرفان صاحب اللہ، اور دیگر احباب ممبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہاں کچھ لوگ ہیں، آپ جو ہے وہاں مت جائیے، وہ لوگ خبر دے دیں گے۔ کیا ماحول؟ وہ تو باہر ہی ہے حضرت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آپ لوگ درود شریف نذرانہ پڑھیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ محترم حضرات، ایک نورانی محفل یعنی بزم نور، جسے ہم میلاد مصطفیٰ کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حبیب خدا کا ذکر خدا کے گھر میں اور مسجد خلیل اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ صحابہ کا جواب کیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ صبح و شام دیکھیے سرکار کی، کہاں پیدا ہوئے جانتے ہیں صحابہ، کس کے بیٹے ہیں یہ بھی جانتے ہیں، کس خاندان میں پیدا ہوئے یہ بھی جانتے ہیں، کب پیدا ہوئے یہ بھی جانتے ہیں، مگر جواب کیا تھا؟ واللہ رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ حضرت خلیل اللہ کی دعا، حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، کعبہ تعمیر ہوا، طوفان نوح آیا، اس نے تباہیوں کی داستان رقم کی، خانہ کعبہ کا نشان باقی تھا، دیواریں منہدم ہو گئی تھیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے، الہی میں نے تیری رحمت کے بھروسے اس غیر ذی ذرا وادی میں اپنی اولاد کو چھوڑ دیا ہے، الہی انہیں نماز کی توفیق دینا اور پھلوں کا رزق دینا،
اور لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دینا۔ کون مسلمان ہے دنیا میں جس کا دل وہاں کے لیے مچلتا اور تڑپتا تھا؟ اور پھر دعا کی، اللہم ربنا، اے میرے رب، اللہم ربنا وبعث علیہم فیہم رسولا، وبعث فیہم، انہی میں سے ایک رسول بھیج دے۔ اور پھر حضرت ابراہیم کی دعا کے الفاظ کیا تھے؟ الہی وہ رسول ایسا ہو یتلو علیہم آیتک، مولا وہ تیری آیتیں انہیں پڑھ پڑھ کے سنائے، انہیں کتاب و حکمت بھی سنائے، اور اپنی نگاہ نور سے ان کے دلوں کو بھی پاک کر دے۔ پھر یہ دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ بشارت کلام پاک میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ محبوب ہم نے تمہیں بھیجا ہے، اور پھر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے مومنین پر بڑا احسان کیا کہ ہم نے ان میں اپنا رسول بھیجا۔ ماہ ربیع النور شریف جیسے ہی آتا ہے، یہ موبائل کا زمانہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے سوالات لوگ کرتے ہیں، بچے بھیجتے ہیں کہ اس کا ثبوت کہاں ہے، اس کا ثبوت کہاں ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے علماء بھی اکثر اکابر ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے، ہم پورا مہینہ اسی بات میں نکال دیتے ہیں کہ ان کا جواب دیتے رہتے ہیں۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ذکر میلاد کے پھول نہ کھل سکیں، اور اسی میں ہم لگے رہتے ہیں۔ قوم کی کچھ سمجھ میں آتی ہے، کچھ نہیں آتی ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ محفل میلاد میں جب مصطفیٰ، اور دیکھیے جسے نہیں ماننا ہے اس کا آپ علاج نہیں کر سکتے۔ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کی ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، محبوب یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، یہ پلٹنے والے نہیں ہیں، تو نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی تعریف کس کس نے کیسے کیسے کی ہے۔ کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس نے یہ کہہ دیا ہو کہ ہم نے تعریف کا حق ادا کر دیا؟ بڑی بڑی لمبی عمریں پائیں، بڑے بڑے علم والے ہوئے، بڑے بڑے تقوی والے ہوئے، ایسے متقی کہ اگر بکری کھو جاتی ہے، ایسے فضل و تقوی، شرف اور مجد والے لوگ ہیں کہ اگر بکری کھو جاتی تھی تو 4 سال تک گوشت نہیں کھاتے تھے کہ کہیں بازار میں وہی بکری ذبح ہو اور اس کا ہم گوشت کھا لیں۔ اتنے نیک لوگ، ایسے فضل و تقوی والے، ایسے علم و فضل والے، وہ یہی کہا کرتے تھے لا يمكن السماء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ ہم تو یہ دیکھیں، ہم انہیں کیا دیکھتے ہیں؟ ہم تو یہ دیکھیں کہ 1400 سال پہلے کوئی مدینے میں یہ کہتا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ حضرت حسان کہتے میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ بڑے بڑے قادر الکلام شعراء وہاں موجود تھے، اور یہ علماء بیٹھے مصباحی برادران یہ جانتے ہیں کہ عرب کی شاعری ان کا تو کام ہی یہی تھا، ان کا تو سرمایہ ہی یہی تھا کہ اگر انہیں ناز تھا تو صرف اور صرف اپنی زبان دانی پر ناز تھا۔ وہ یہی کہتے تھے کہ ساری دنیا میں ہم ہی زبان والے ہیں، ہمارے سامنے سب گونگے ہیں۔ انا افصح العرب وکلہ العجم، ہم ہی فصاحت و بلاغت والے ہیں، ساری دنیا میں ہمارے سامنے کوئی نہیں بول سکتا۔ انہیں اپنی فصاحت پر ناز تھا، اپنی بلاغت پر ناز تھا، تو ان کا تو اثاثہ اور سرمایہ یہی تھا۔ وہاں حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا قیامت تک کے لیے اس اعتراض کا سد باب کر دیا اور کہہ دیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ تعالیٰ نے تمام عیوب سے آپ کو پاک و صاف پیدا فرمایا۔ 1400 سال پہلے حضرت حسان نے کہا تھا، اور آج اگر آپ اسی کی ترجمانی دیکھیں گے تو یہی سنیں گے
لمیات نظیروں کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج ترے سر سو ہے تو شہد اوسرا جانا۔ وہی مفہوم اگر سننا چاہتے ہیں تو آپ یہی سنیں گے، وہ کمال حسن حضور ہے، یہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا ہے۔ آپ تو یہ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف نے کیا کہا، وہ بوسیری، وہ جنید و بایزید، وہ جامی و رومی، نسیمہ جانب بطحہ گزر کن، زے حوالم محمد را خبر کن۔ وہ فضل و تقوی، مجد و شرف ان کی جوتیوں کی خاک تک نہ پہنچے۔ ایسے فضل و تقوی کے پہاڑ اور کوہ گراں ہو کہ یہ بکری کھو جائے تو صرف اس بنیاد پر ایک سال تک، 4 سال تک بازار سے گوشت نہیں لاتے ہیں، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی غریب کی بکری چوری ہو گئی ہو اور وہی بکری بازار میں بک رہی ہو، ہم اس کا گوشت کھا لیں گے۔ وہ ایسے تقوی والے تھے، وہ کہا کرتے تھے لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، وہ یہی کہا کرتے تھے، وہ یہی کہا کرتے تھے، ان کی زبان پر اگر کوئی الفاظ آتے تھے تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید۔ ان چندہ خوروں کی آپ کیوں سنتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کتنے کتنے بڑے امت کے صلحاء، فقہاء، اکابر، ہمارے اسلاف جنہوں نے سرکار کی شان بیان کی۔ یہ علامہ مصباحی صاحب جلوہ فرما ہے، جب گلستہ پڑھی ہے اور ہم نے جو پڑھی ہے استاد المحترم مفتی نظام الدین صاحب قبلہ سے، تو حضرت شیخ سعدی نے دیباچے میں ایک حدیث کو نقل کیا ہے، تو حدیث پاک کو نقل کر رہے ہیں تو سرکار کے القاب بیان کرتے ہیں، القاب بیان کرتے ہیں قسیم جسیم نسیم وسیم شفیع مطاع نبی کریم، یہ الفاظ، اور پھر کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ وہ شیخ سعدی جو علماء سے پوچھئے کہ گلستہ اور بوستہ وہ کتابیں جو فارسی کا سرمایہ ہے، فارسی شاعری کا، ان کی وقعت کیا ہے؟ وہ شیخ سعدی وہ اللہ کے رسول کے القاب بیان کرتے ہیں، مشہور زمانہ یہ کلام بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ، مگر پھر حدیث پاک نقل کر رہے ہیں اور وہیں پہ لکھتے ہیں منزل دفتر تمام گشت و پایا رسید۔ یا رسول اللہ سارے رجسٹر بھر دیے، کاغذ ختم ہو گیا، وپایا رسید عمر، اور میں بھی بوڑھا ہو گیا، کاغذ ختم، رجسٹر ختم، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آپ کس کے چکر میں پڑے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ مسجد خلیل اللہ میں آئیں اور ذکر میلاد رسول کے جو پھول کھل رہے ہیں ان میں حصے دار بنے، اس کی مشام جاں سے، خوشبو سے مشام جاں معطر کرے، اور ان کے جواب دینے کے چکر میں نہ پڑے، لکھے ہوئے کی کمی نہیں ہے، ہمارے علماء نے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں، ایسے جواب دیے ہیں کہ دندان شکن جواب کہ آج تک یہ جواب نہ دے سکے، ایسے ایسے دلائل پیش کر دیے ہیں، اور پھر ان کو چاہے دلائل پیش کرو چاہے کچھ بھی پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلام علیہ یوم ولدہ، اے یحییٰ علیہ السلام تم جس دن پیدا ہوئے اس دن پر سلام۔ آپ اندازہ فرمائیں، دلائل کی کمی نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں، میں اس دن پیدا ہوا تھا۔ پیر کے دن کا روزہ، جمعہ کے دن کا ہمارے سرکار روزہ رکھے۔ جمعہ جو ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل دن، جو مومنین کی عید ہے، الجمعۃ عید للمؤمنین، جمعہ سارے مومنین کی عید ہے۔ اللہ کے رسول جمعہ کے دن کا روزہ نہیں رکھتے ہیں، پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور فرماتے ہیں میں اسی دن پیدا ہوا۔ تو اللہ کے رسول نے اس دن کو روزہ رکھ کر کے منایا، اور صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ جمعہ عید کا دن ہے کیوں؟ فرمایا خلق فیہ آدم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اسی دن پیدا فرمایا۔ تو جس دن حضرت آدم پیدا ہو وہ مومنین کی عید ہو، اور جس دن فخر بنی آدم پیدا ہو
سرور بنی آدم پیدا ہوں۔ اسی لیے بریلی کا امام کہتا ہے دوشنبہ مصطفیٰ کا جمعہ آدم سے بہتر ہے۔ تو لکھے ہوئے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پیر کے دن اللہ کے رسول نے روزہ رکھا، جس دن دسترخوان نازل ہو، آج بھی یہ چھٹی کرتے ہیں۔ صدر اجلاس جلوہ فرما، یہ بہت بڑی شخصیت ہے، ہماری جماعت کے مقتدر بزرگ عالم بھی، جہاں دیدہ تجربہ کار اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، اتنا یاد رکھنا۔ اور ان کی حکمتیں جو باہر سے آنے والے ہیں وہ ملاحظہ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یقیناً یہ نور، یہ بہار، یہ سما، یہ ماحول اور یہ نورانی محفل یقیناً کسی حکیم ہی کی کاوشیں ہوگی کہ اس صورت سے بٹلہ ہاؤس کی سرزمین پر رسول اللہ کا میلاد سجایا جا رہا ہے۔ یہ حضرت جانتے ہیں، تجربہ کار ہیں، سب کچھ معلوم ہے ہمارے حضرت، لکھے ہوئے کی کمی نہیں ہے۔ میں حضرت سے عرض کروں گا، بھلسوا ڈیری پہ میں گیا ایک پروگرام میں، تو وہاں مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ایک بدباطن نے سرکاری لائٹ 12 ربیع النور شریف کو اپنے دروازے پہ جو جلتی تھی اسے بھی بند کر دیا، سرکاری لائٹ۔ اس نے گھر میں چراغا نہیں کیا تھا اپنا، حالانکہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میرا شہزادہ جلوہ گر ہوا تو آسمان سے ستارے میرے گھر کے قریب اتنے آ گئے تھے کہ مجھے خدشہ اور ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہ تارے ٹوٹ کے میرے آنگن میں نہ گر پڑے۔ وہ فرماتی رائت الجماع، میں نے ایک جماعت دیکھی، معاہم ثلاثۃ اعلام، اور ان کے ساتھ 3 جھنڈے بھی تھے۔ میں نے فرشتوں کی جماعت دیکھی، 3 جھنڈے تھے، وعلمن علی ظہر الکعبہ، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر گاڑا گیا، وعلمن علی سطح داری، اور ایک جھنڈا میرے گھر میں بھی گاڑ دیا گیا، وعلمن علی بیت المقدس، اور ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر گاڑا گیا۔ انہیں دکھے کہاں سے؟ سمم بکم عمی فہم لا یرجعون، محبوبی اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، انہیں آنکھیں تو ہیں مگر حق دکھائی نہیں دیتا ہے، یہ سننے والے تو ہیں مگر حق سنائی نہیں دیتا ہے۔ محبوب ان کے دلوں پر مہر جو کی ہے وہ کسی انسان نے نہیں کی ہے، ختم اللہ، وہ اللہ نے مہر کی ہے، انہیں کوئی نہیں سدھار سکتا۔ جس پر رب مہر فرمائے۔ تو مجھ سے بتایا کہ حضرت گھر میں چراغاں تو دور کی بات، سرکاری لائٹ جو پوری سال جلے، مگر چراغاں کی رات میں اس ظالم نے اپنے گھر پہ دروازے پہ لگی ہوئی سرکاری لائٹ کو بند کر دیا۔ ہم سے دلیل مانگنے والوں، یہ دلیل کہاں ہے کہ پورے سال لائٹ جلے اور جس رات رسول اللہ جلوہ فرما ہو اس رات تو نے گلی کو اندھیرے میں تبدیل کر دیا۔ وہ جو سراج منیرہ ہے، وہ جو نبی برحق ہے، یہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جس دن سے مصطفیٰ میرے گھر میں تشریف لائے میں نے سارے دیے توڑ دیے ہیں، مجھے چراغوں کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں تو انہیں کون سمجھا لے گا؟ بغض کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں، ہم تو اپنے اسلاف کو دیکھیں گے، ہم تو حضرت حسان کو دیکھیں گے۔ حضرت حسان کیا کہتے ہیں؟ اور اتنے بڑے بڑے علماء، اکابر، نیک، متقی، پرہیزگار، شیخ سعدی جیسا قادر الکلام شاعر کہتا ہے قسیم جسیم نسیم وسیم شفیع مطاع نبی کریم۔ یہ القابات ہیں، اور القابات کے بعد میں پھر کہتے ہیں دفتر تمام گشت وفایا رسید عمر ہے۔ یہ کٹ ملا نہیں، یہ مسجد کا مولوی نہیں، وہ شیخ سعدی کہتے ہیں یا رسول اللہ رجسٹر بھر گئے ہیں، دفتر ختم ہو گئے، اور دفتر ہی نہیں بلکہ میری زندگی بھی ختم ہونے والی ہے، ہم بھی ختم ہو جائیں گے، دفتر بھی ختم ہو گئے، مگر میں نے آپ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی بھی بیان نہیں کر پائی۔ کہتے ہیں کہ یہ حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، حد سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ کوئی بڑھا سکتا ہے؟ ان کے رتبے کو کوئی بڑھا سکتا ہے؟ جن کو رب نے بڑھایا ہو، ان کے مراتب کوئی جان سکتا ہے؟ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر سے میرے سرکار میرے رب کے سوا میری حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ تو آپ ان کے چکر میں نہ پڑیں، آپ تو بریلی کے مجدد کو دیکھیں کہ جو دونوں ہاتھوں سے لکھتا ہے،
علماء سے پوچھیں، حضرت سے معلوم کریں کہ اگر پانی کے تعلق سے پوچھا جاتا ہے تو پانی کی اقسام بیان کرتے کرتے بریلی کا امام محمد رضا 100 صفحات کو بھر دیتا ہے۔ ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے، ایک لائن میں سوال ہے تو 300 صفحات بھر دیے جاتے ہیں۔ وہ امام محمد رضا جو ایک ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھوں سے لکھتا ہے، جس کے لکھنے کی کوئی انتہا نہیں ہے، لکھتا ہے تو فتاوی رضویہ کی شکل میں اسلامی انسائکلوپیڈیا 12,000 صفحات پر مشتمل قوم کے حوالے کر دیتا ہے۔ 55 علوم و فنون پر دسترس رکھنے والا کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ جس نے دنیا کو سائنسی تجربات کی دنیا میں جائیں گے تو ایسا شافی جواب دیا ہے اور وہ زناٹے دار تماچا مارا ہے ان لوگوں کے چہروں پر جنہوں نے کہا تھا کہ زمین گھوم رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب زمانے کو دی تھی الفوز المبین فی رد حرکت الزمین۔ وہ اعلیٰ حضرت جو سائنسداں بھی ہے، جو فقیہ بھی ہے، جو محدث بھی ہے، ایسا امام جو دونوں ہاتھوں سے لکھنے والا ہے، وہ کہتا ہے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ اتنے بڑے علماء کہتے ہیں رخ دن ہو یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جا فضا، حیرت میں جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبل رنگی رضا یا توت یہ نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اونچے لوگوں سے نبی کی شان معلوم کریں، ان سے کیا معلوم کریں گے؟ جو اونچی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے تخیل کی پرواز بہت اونچی ہوتی ہے، جن کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے، جن کی طبیعت میں ایسی موزونیت ہوتی ہے کہ وہ پھانسی کے تختے بھی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو نبی کی نعت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ان سے معلوم کریں، اللہ کے رسول کی عظمتیں سننی ہے تو ان سے سنیں اور ان سے معلوم کریں، ان سے کیا معلوم کر رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، طوبہ جنت کا وہ درخت ہے جس کا سایہ پوری جنت میں ہے، اور اتنا بڑا درخت ہے کہ حضرت جبریل اڑتے رہے کئی 100 سال اور پھر عرض کیا مولا میں نے کتنا سایہ طے کر لیا، تو کہا جبریل ابھی تو تم نے آدھے درخت کا بھی سایہ نہیں طے کیا۔ اتنا بڑا پتا ہے اس درخت کا کہ اگر دنیا پہ گرا دیا جائے تو پوری دنیا وہ پتا چھپا لے گا، اور حضرت جبریل کی پرواز یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ پروں کو سمیٹیں اور ایک مرتبہ کھول دیں تو آپ کی ایک مرتبہ کے پر سمیٹنے میں اور کھولنے میں یہ دنیا کی انتہا ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ اتنا بڑا درخت ہے طوبہ۔ اعلیٰ حضرت کی فکر دیکھیں، انہوں نے مصطفیٰ کو صرف حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے نہیں دیکھا تھا بلکہ سدرہ پر حضرت جبریل کو معذرت کرتے ہوئے دیکھا تھا اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ ہی کی شان ہے، آپ ہی جائیے۔ انہوں نے اس ماحول کو دیکھا تھا۔ یہ تخیل کی پرواز ہے بریلی کے امام کی، کہتے ہیں طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، نعت نبی لکھنے کو مانگو روح قدس سے ایسی شاخ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مراتب، آپ کے فضائل، آپ کا رب جائے، اس شان سے آئے کہ آنے والا کوئی اس صورت سے آیا ہی نہیں۔ 12ویں تاریخ کو اسی مہینے میں حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت آمنہ کے شکم مبارک سے ایسے جلوہ گر ہوئے، ایسے تشریف لائے کہ دونوں ہاتھ آپ نے پیشانی پہ رکھے اور سجدہ ریز دنیا میں تشریف لائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ سلام آپ بھی پڑھتے ہیں، حضرت جب پڑھتے ہیں تو سنتے ہوں گے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند،
اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام۔ آج کہتے ہیں نا سات سعید کب ہے، سات زہرہ کب ہے، عطارد کب ہے، تعویذ وغیرہ جو لکھتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں فلاں ساعت میں تعویذ لکھو، فلاں ساعت میں تعویذ لکھو تو تعویذ کامیاب ہے زیادہ۔ کون سی ساعت ہے جو مبارک ہے؟ اللہ حضرت فرماتے تم سب ساعتوں کو تلاش کرو، میرے لیے تو سب سے پیاری ساعت وہ ہے جس ساعت میں مصطفیٰ پیارے تشریف لائے۔ وہ بھور کا وقت ہے، وہ صبح کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نوجوان سنیں اور غور کریں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے لیے برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے۔ آج ہماری جوانی سوئی ہوئی رہتی ہے، اور پھر حالات جو آج ہمارے ہیں وہ ہم خود جانتے ہیں، وہ آپ کے سامنے علماء بیان کر چکے ہیں۔ تو اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے ایسے کہ آپ کی ماں فرماتی ہیں کہ جب شکم میں آئے، حضرت امام احمد ابن حنبل کے نزدیک جمعہ کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ شب قدر میں، حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا تو وہ قدر والی رات ہو گئی، اور مصطفیٰ کا نطفہ زکیہ ماں کے شکم میں جمعہ کی رات میں آیا۔ مصطفیٰ کا نور اپنے ماں کے پیٹ میں جمعہ کی رات میں آیا، تو ان کی یہ دلیل ہے، وہ کہتے ہیں جمعے کی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں، آخری بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، فرماتی ہیں کہ جب سرکار میرے شکم میں آئے تو مجھے کوئی خبر نہیں تھی۔ جو معاملات ہوتے ہیں آپ لوگ سمجھدار ہیں، کن کٹھنائیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ فرماتی نہ کوئی بار نہ کوئی بوجھ، البتہ اتنا ضرور تھا کہ پہلے مہینے سے ہی انبیاء کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ پہلے مہینے میں حضرت آدم تشریف لائے، فرمایا بیٹی تمہیں معلوم ہے تمہارے پیٹ میں سید المرسلین جلوہ فرما ہو چکے ہیں۔ کہتی ہیں میں نے عرض کیا آپ کون ہیں؟ تو کہا میں تمہارا باپ آدم ہوں۔ پھر حضرت شیس علیہ السلام تشریف لائے، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ہر مہینے انبیاء کرام آتے رہے اور بتاتے رہے کہ بیٹی خاتم النبیین تشریف لا رہے ہیں، رحمت للعالمین تشریف لا رہے ہیں، سارے نبیوں کے سردار تشریف لا رہے ہیں۔ فرماتی ایک تو میں یہ خواب دیکھتی تھی، انبیاء کی جلوہ گری ہوتی تھی، اور دوسرے تبدیلی یہ آئی تھی کہ جب میں دھوپ میں نکلتی تھی تو بادل میرے سر پہ سایہ کر لیتے تھے۔ ککریلی اور پتھریلی زمین پر جب میں پاؤں رکھتی تھی تو پتھر پگھل جاتے تھے۔ زمزم کے کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی، ساری سہیلیاں ہماری رسی اور ڈول سے پانی نکالتی تھی۔ جب میری باری آتی تھی اور میں ڈول کو رسی سے باندھ کے لٹکانا چاہتی تھی تو زمزم کا کنواں اوپر کو جوش مار کے آتا تھا اور زبان قال سے کہتا تھا بی بی تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، حکم فرمائے تو ہم آپ کے گھر خود چل کر کے آتے۔ یہ وہ تبدیلیاں تھیں اللہ کے رسول۔ اور جب جلوہ فرما ہوئے حضرت آمنہ فرماتی ہیں وہ رات کیسی پیاری رات تھی، فرشتوں کی آمد تھی، قطار در قطار سلامی دینے والے فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج آتی تھی۔ جناب آمنہ سنتی تھی آواز آتی ہے، حفیظ جالندری کہہ رہا تھا سلام آمنہ کے محبوب، سلام فخر موجودات، فخر نوع انسانی، تیرے آنے سے رحمت آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فرد ربانی، تیرا نقشہ تیرا جلوہ تیری صورت تیری سیرت، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، زمانہ منتظر ہے پھر نہیں شیرازہ بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی۔ اس شام سے جلوہ گر ہوئے حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ حضرت جبریل آئے، ہمارے یہاں عورتوں کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں یا گھر میں ولادت ہوتی ہے تو دوائیاں دی جاتی ہیں، درد زہ اٹھے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جنت سے میرے لیے ایک شربت کا پیالہ آیا۔ کس منہ سے کہتے ہیں یہ ہماری طرح ہے، جنت سے ایک پیالہ آیا۔ فرماتی حضرت جبریل نے کہا بی بی جی پیو، فرماتی میں نے 3 بار پیا مگر وہ شربت کم نہیں ہوا۔ فرماتی ہے کہ پھر ولادت کے آثار شروع ہوئے، حضرت جبریل کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر اور التجا کرنے لگے ادھر یا سید المرسلین، اے نبیوں کے سردار تشریف لے آئیں، ادھر یا خاتم النبیین،
اے خاتم النبیین تشریف لے آئیں، اظہر یا رحمت للعالمین، اے رحمت للعالمین اب آپ بھی جائیے، اظہر یا نورا من نور اللہ، بسم اللہ اظہر یا محمد ابن عبداللہ۔ جب بسم اللہ پڑھا حضرت جبریل نے تو حضرت آمنہ فرماتی ہے فولدت محمدًا، محمد پیدا ہوئے، فخرج منی نور ادا لہ قصور الشام، مجھ سے ایک نور خارج ہوا۔ فرماتی سرکار جب پیدا ہوئے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ اندازہ لگیں کہ جس وقت بچے کی ولادت ہوتی ہے نئی زندگی ہوتی ہے عورت کی۔ کسی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایک ساتھ 50 ہڈیاں ملا کے توڑ دی جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف ولادت کے وقت ہوتی ہے ماں کو۔ ماں کا رتبہ آپ کو معلوم ہے، لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لکھا ہے جس کے ماں باپ راضی اس سے ہم راضی، جس کے ماں باپ ناراض اس سے ہم ناراض۔ آپ کہتے ہیں کہ فلاں آستانے پہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، وہ بہت ساری باتیں ٹھیک ہیں، سب سے بڑا آستانہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسرت کرتے ہیں کہ کاش میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور جماعت ہو رہی ہوتی اور میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور پھر کھڑکی سے مجھے میری ماں پکارتی اور کہتی ہے محمد آ جاؤ، تو سرکار فرماتے میں نماز چھوڑ دیتا، اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہتا ہوا چلا جاتا۔ اور کب فرمایا میرے نبی نے؟ جب اسلام کی بہاریں خوب چھا گئیں اور دیکھا سرکار نے مسجد نبوی میں صحابہ کا جمع غفیر ہے، اللہ کے رسول نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے ہیں، بہت مشکل سے دین پہنچایا ہے آپ تک، وہ مصیبتیں جھیلی ہیں کہ سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اس امت کی تعمیر اور اس امت کے بنانے میں جتنا مجھے ستایا گیا ہے کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ آپ تاریخ دیکھیں، آپ آسان سمجھتے ہیں، وہ مکے کی چلچلاتی دھوپ، وہ انگاروں کے مانند کنکریاں، ان پر ابو جہل کا ظلم و ستم، حضرت بلال کے سینے پر پتھر۔ آپ کو تو اسلام گھر سے ملا ہے، آپ نے آنکھ کھولی ہے تو کلمہ سن لیا ہے، یہ کلمہ پہنچایا ہے کربلا کے 72 شہیدوں نے، یہ دین پہنچایا ہے سرکار کے صحابہ نے، یہ دین پہنچا ہے حضرت زنیرہ سے، یہ دین پہنچا ہے حضرت بلال سے، یہ دین پہنچا ہے قربانیوں سے، یہ دین اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہے، اور دین کہتے ہی اسے ہے کہ یہ شہادت کہے، الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، وہ مکے کی وادی دیکھیں، وہ چلچلاتی دھوپ دیکھیں، وہ ابو جہل کا رنگ دیکھیں، وہ امیہ ابن خلف کا ماحول دیکھیں کہ حضرت بلال کو جب رسیوں میں باندھ کر مکے کی ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، مکے کی ریت نہیں ہے بلکہ انگاروں کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں، ابو جہل امیہ ابن خلف سے کہتا ہے اے امیہ ابن خلف تو نے بہت عذاب دیا ہے اسے، بلال کو بہت ستایا ہے، مگر اس نے نبی کی نعت کو نہیں چھوڑا ہے، محمد کا کلمہ نہیں چھوڑا ہے، آج ایسا عذاب دوں گا کہ تیرے سامنے پکار اٹھے گا۔ یہ چھوڑ دیا محمد کا دامن، چھوڑ دیا محمد کا کلمہ۔ آپ دیکھیں مکے کی تاریخ کو اٹھا کر کے وہاں کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا کہ حضرت بلال کو ابو جہل گھسیٹتا ہے اور لے جاتا ہے اور مکے کی ریت زاروں کے اندر لٹا دیتا ہے، اور خود بڑا وزنی پتھر حضرت بلال کے سینے پر رکھ دیتا ہے۔ کافر اردا گرد ہیں، کوئی ببول اور کیکر کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی چھتری لیے ہوئے ہے، ابو جہل کا خادم اس کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ ابو جہل کہتا ہے او امیہ ابن خلف تو نے عذاب تو دیے ہیں مگر آج تو دیکھے گا، مجھے جہالت کا باپ یوں ہی نہیں کہتے ہیں، آج دیکھو گے بلال کلمہ چھوڑ دے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ سورج نکلا بھی تھا اور چڑھا بھی تھا اور ڈھلنے بھی لگا تھا، بلال کے پاس میں ابو جہل آیا تھا اور کہا تھا بلال چھوڑ دے کلمہ، تو حضرت بلال کہہ رہے تھے یہ زبان ہی نہیں، یہ جسم نہیں، میرے جسم کی تو ایک ایک بوٹی کر دے مگر اتنا یاد رکھ جسم سے جو بوٹی نکلے گی وہ یا مصطفیٰ کا نعرہ لگاتی ہوئی جدا ہوگی۔ لہذا تاریخ گواہ ہے اسلام یوں پہنچا ہے، یوں ہی اسلام نہیں پہنچا ہے۔ آپ جب تاریخ کے حوالہ جات اٹھا کر کے دیکھیں گے آج ہم کو آسانی سے میسر آیا ہے، اسلام کے لیے قربانیاں کیسی کیسی دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باپ کی عزت بھی بتائی ہے، ماں کا رتبہ بھی بتایا ہے، بیٹی کا مرتبہ بھی بتایا ہے کہ بہن کے لیے آپ کے دل میں کتنی الفت ہونی چاہیے۔ مصطفیٰ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، زندگی کے جس شعبے کے اندر آپ کو روشنی کی ضرورت ہے مصطفیٰ کی سیرت پڑھ لیجئے، آپ کو ہدایت کا نور مل جائے گا۔
جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو حضرت آمنہ فرماتی خرج منی نور، مجھ سے ایک نور خارج ہوا، میں نے مکے میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلوں کے مینارے دیکھ لیے، بصرہ میں جانے والے اونٹوں کی گردنیں دیکھ لی۔ تو جس کی ماں کی نورانیت کا عالم یہ ہو تو اس کی نورانیت کا کیا عالم ہوگا؟ پھر نہ جانے ملا جی نے کہاں لکھ دیا تھا کہ انہیں پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، وہ فرمائے تنام و عنایا ولا ینام قلبی، میری آنکھ سوتی ہے میرا دل جاگتا ہے، جب تم میرے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہو تو میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں، اور کس کے دل میں کتنا خشوع ہے اسے بھی دیکھتا ہوں، کس کا نماز میں کتنا دل لگ رہا ہے مصطفیٰ یہ بھی دیکھتے ہیں، رکوع بھی دیکھتے ہیں۔ یہ حدیثیں کس اندھیرے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، مگر پھر وہی بات آتی ہے من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے، سجدہ کنا، آج ہم نے نمازیں چھوڑ دی ہیں۔ دین کا ستون ہے نماز، مومن کی معراج ہے نماز، مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز، رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ نماز چراغا کر لیا آپ نے گھر میں، میں معذرت چاہوں گا، وہ تو بھلا ہو چائنا کی لائٹوں کا جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ کسی سنی کا مکان ہے، ہمارے کردار سے کبھی نہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عاشق رسول ہے۔ داڑھیاں چھلا چھلا کے نالیوں میں بہاتے ہیں۔ نماز امام حسین نے جن کا لنگر کرتے ہو کربلا میں جان دے کے بچا کے دی ہے نماز امام حسین نے۔ یزید تو نمازیں چھوڑتا تھا، وہی دین ہوتا آج تک۔ امام حسین نے نماز بچا کے دی، نماز آپ نے چھوڑ دی۔ میرے نبی نے امت کو وصیت کی کب؟ جب روح شریف سینے تک آ گئی، پورے جسم شریف سے روح نکل کے سینے تک آئی تو فرمایا میرے امتیوں نماز نماز، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ ہیں کہ پوری کبر و نخوت، پوری مردانگی کا اظہار اور پوری گھمنڈ اور پوری امیری، پورے جاہ و جلال کا اظہار وہیں کرتے ہیں۔ جا کر گھر میں گھستے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ظالم سنگ آ گیا ہے، بچے کونوں میں دبک کے بیٹھ جاتے ہیں، بی بی اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑتے ہیں، عائشہ دوڑو میرے ساتھ ہیں۔ آپ حدیث اٹھا کے دیکھیے، علماء فرماتے ہیں حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑے، حضرت عائشہ آگے نکل گئی، اور پھر ایک مرتبہ دوسری بار اللہ کے رسول نے فرمایا آج پھر دوڑیں گے میدان میں، پھر دوڑے سرکار، تو سرکار آگے نکل گئے، فرمایا عائشہ میں نے تم سے بدلہ لے لیا۔ یہ محبت، یہ انسیت، اللہ کے رسول کا میلاد بھی سجاؤ اور میلاد والے کی سیرت پر بھی عمل کرو۔ گھر سجائے آپ نے، کردار سے نہیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ سنی ہیں، وہ چائنا کی لائٹوں سے پتہ چلا ہے، اس جھنڈے سے پتہ چلا ہے، آپ کے چہرے سے نہیں پتہ چلتا کہ آپ عاشق رسول ہیں، آپ کے عمل سے نہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ عاشق رسول ہیں۔ اگر آپ عاشق رسول ہوتے تو جشن عید میلاد النبی جس دن منایا جا رہا ہے اس دن پڑوسیوں کے گھروں پر جاتے اور ان کے احوال پوچھتے، غربا کے پاس جاتے، یتیموں کے پاس جاتے، ان پہ دست شفقت پھیرتے، اور جب یہ عمل کر لیتے تو رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، الہی آج یتیموں کا ماوا اور ملجا آیا تھا، بے کسوں کا سہارا آیا تھا، مظلوموں کا مونس و غمگھار آیا تھا، آج کی تاریخ میں جب بے بسوں کا محبوب تشریف لایا تھا ہم نے بھی وہی کام کیا، مولا یہ تحفہ آج ہم تیرے محبوب کے جنم دن پر ان کو پیش کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی چاہیے دل بھی روشن کریں، مکان بھی روشن کریں، نماز بھی پڑھیں۔ اللہ کے رسول سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوئے، 2-4 منٹ کی گفتگو، 7 دن تک ماں کا دودھ پیا، پھر سویبہ جو ابو لہب کی باندی ہیں ان کا دودھ پیا، اور وہ گھر پہ گئیں سویبہ ابو لہب کی باندی تھی، تو انہوں نے کہا جا کے تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، تو ابو لہب نے کہا جا تو آزاد، بھتیجے کی خوشخبری دی ہے، جا تو آزاد،
حضرت شیخ سعدی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی سیرت پر کتاب مدارج النبوہ شریف، غیر منقسم ہندوستان میں جو سیرت کی کتابیں پائی جاتی ہیں اسی کتاب سے فیضیاب ہیں وہ سب۔ وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو علم حدیث یہاں لائے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو سویبہ نے آزادی کا پروانہ پایا ابو لہب سے، آزاد کر دیا، خواب میں دیکھا گیا ابو لہب کو، پوچھا گیا کہ حال کیا ہے، تو اس نے کہا جہنم میں ہوں مگر پیر کے دن۔ اور یہ روایت ہمارے یہاں نہیں، ان کے یہاں بھی خوب ملتی ہے، کتابوں کے نام حضرت سے آپ معلوم کر لینا کس مولوی نے کیا لکھا ہے۔ اس نے کہا جہنم میں ہوں مگر پیر کے دن عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، اور جس انگلی سے رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی میں نے لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس انگلی کو چوستا ہوں تو کچھ پانی مل جاتا ہے۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حجت ہے میلاد منانے والوں کے لیے، یہ حدیث دلیل ہے، برہان ہے میلاد منانے والوں کے لیے کہ ابو لہب جیسا کافر جس کی مذمت میں کلام پاک میں باضابطہ طور پر پوری سورت کا نزول اجلال ہوا ہو، تو جس کی مذمت میں قرآن میں سورت نازل ہو، وہ اگر نبی کی ولادت کی خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کر دے تو جہنم میں بھی سکون پا جاتا ہے، تو دنیا پہ نبی کا امتی ان کی آمد پر خوشیاں منائے تو وہ کیوں کر محروم رہیں گے؟ وہ یقیناً محروم نہیں رہیں گے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 دن اپنی ماں کا، ثویبہ کا، اور ثویبہ کے بارے میں یہ ہے کہ بعض لوگوں نے انہیں صحابیات میں داخل کیا اور لکھا ہے، اور بعض لوگوں نے یہ بحث نہیں یہاں پر، مگر اتنا ضرور ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کا دودھ پیا تو اللہ کے رسول ان کا اعزاز و اکرام کرتے تھے۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول نے لوگوں سے معلوم کیا کہ میری رضائی ماں ثویبہ کہ کوئی رشتہ دار بھی زندہ ہے، مراد یہ ہے کہ انہوں نے دودھ پلایا، وہ تو گزر گئیں، اب ان کے رشتہ دار ہوتے تو میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا۔ ان کے لیے مکہ شریف میں کپڑے بھیجے جاتے تھے، اللہ کے رسول کا معمول تھا ان کے لیے کپڑے بھیجتے ہیں، اور حضرت حلیمہ کی عزت اور تکریم، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، اور پھر آپ سنتے ہیں کہ حضرت حلیمہ آئیں اور آپ کو لے گئیں دیہات میں۔ وہ اس لیے کہ آپ جانتے ہی ہیں سارے بچے لینے کے لیے آئیں، آپ نے سنا ہے واقعہ خوب، تو عرب کے لوگ بھیج دیا کرتے تھے، تو اس کی ایک وجہ ہوتی تھی کہ مکے میں منڈی تھی، باہر کے لوگ آتے تھے۔ دیکھیے وہی بات آ گئی کہ عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، اور یہی اثاثہ تھا ان کا، جو قیمتی سرمایہ ہوتا ہے آدمی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، آپ اس کا ضیاع نہ کریں، نقصان نہ کریں، یہی تو ہمارا سرمایہ ہے، اس کے سوا ہمارے پاس ہے کیا؟ اسے آسان نہ سمجھیں، یہ رسول اللہ کی عطا ہے، ان کا خاص کرم ہے، اس کا ہرگز نقصان نہ کریں۔ عرب کا سرمایہ صرف اور صرف ان کی زبان دانی، فصاحت و بلاغت، لہذا عرب کے لوگ اپنے بچوں کو، یہاں الٹا معاملہ ہے، یہاں شہروں کی زبان اچھی ہے، گاؤں اور دیہات کی زبان کچی ہوتی ہے، مگر عرب شریف میں جو مکہ شریف تھا وہاں باہر سے لوگ آتے تھے، منڈی تھی بڑی، اور دوسرے ملکوں سے آتے تھے، وہاں عربی زبان میں کچھ خلط ملط ہو گیا تھا، مگر دیہاتوں میں نہ بازار لگتا تھا نہ منڈی تھی، وہاں کوئی پہنچتا ہی نہیں تھا، تو وہاں خالص عربی تھی، اور عرب کے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بچے کی زبان کچی ہو، ان کا سرمایہ ہی یہی تھا، اسی لیے تو قرآن عربی زبان میں نازل ہوا۔ اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ جس زمانے میں اس نے اپنے نبی کو بھیجا، اس زمانے میں جس کمال و ہنر کو زیادہ ترقی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس سے بڑھ کے کمال دیتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ڈاکٹری، قاری، فخر الاستاذ، یہ حکیم صاحب بھی ہیں ہمارے امام صاحب،
طب بہت عروج پہ تھا حضرت عیسیٰ کے زمانے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے عیسیٰ تم جاؤ، یہ ڈاکٹر بڑے گاڑھے مریضوں کو اچھا کر دیتے ہیں، تم ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر دینا۔ حضرت موسیٰ تشریف لائے، جادوگروں کا دور تھا، حضرت موسیٰ کو عصا دے دیا، کہا جاؤ جہاں جادوگر رسیاں پھینکے لوگوں کو سانپ نظر آئے اپنا عصا ڈال دینا، ان کا جادو ٹوٹ جائے گا، ان کا افسون ٹوٹ جائے گا۔ اور جب مصطفیٰ تشریف لائے ہیں اس زمانے میں سب سے زیادہ اہل عرب جو ناز کرتے تھے اپنے کمال پر وہ ان کی زبان تھی۔ یہ علماء بیٹھے ہیں سبع معلقات جب آپ دیکھیں گے اتنا انہیں ناز تھا اپنی زبان پر کہ وہ شاعری کرتے تھے، مشاعرہ ہوتا تھا، اور مشاعرے میں سب سے بڑے شاعر کا جو سب سے اچھا کلام ہوتا تھا وہ کعبے میں جا کے لٹکا دیتے تھے۔ جب تک اس سے اچھا کلام نہیں آتا تھا، جب تک اچھا کلام نہیں آتا تھا وہ وہی کعبے میں آویزہ رہتا تھا۔ پھر مشاعرہ ہوتا تھا، پھر شاعر بیٹھتے تھے، پھر اہل زبان بیٹھتے تھے، قادر الکلام بیٹھتے تھے، پھر شاعری ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد میں دیکھتے تھے کہ ہاں اب اس کی شاعری اس نظم سے اچھی ہے، لہذا اسے اتار دیا جاتا تھا اور دوسری شاعری لگا دی جاتی تھی۔ مگر جب قرآن نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ان شعراء کو اپنی زبان پر بہت زیادہ ناز ہے، انہیں بہت زیادہ گھمنڈ ہے۔ محبوب پورا قرآن نہیں بلکہ قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر جائیے کعبے میں آویزہ کر دیے، اور انہیں 1 سال نہیں 2 سال نہیں قیامت تک کی مہلت دے دیجئے اور کہہ دو ان سے کہ ایسا کلام لا کر کے دکھاؤ۔ وہ جنہیں اپنی زبان پر ناز تھا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے جسم میں جان نہیں، نہیں منہ میں زبان نہیں۔ وہ عرب کے بڑے بڑے شعراء جن کا کلام وہاں لکھا جاتا تھا۔ ایک صورت ہے کلام پاک کی مختصر سی صورت بظاہر کعبے میں لٹکی ہوئی ہے، حج کے لیے بھی لوگ آتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، پورے عرب دنیا کے شاعر جمع ہوتے ہیں اور اکٹھا ہوتے ہیں، پڑھ پڑھ کے جا رہے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنی شاعری وہاں پر آویزہ کر دے، کیونکہ شرط یہ لگائی گئی تھی کہ جس کی عربی اچھی ہو، جس کے کلام میں فصاحت ہو، بلاغت ہو، جس کا کلام بہتر ہو، اب وہی کلام لگایا جائے گا، لہذا اس کا کلام لگے گا اور اسے ہٹا دیا جائے گا۔ 1 دن نہیں 2 دن نہیں، 1 مشاعرہ نہیں، کئی مشاعرے ختم ہو گئے، کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ اس صورت کو ہٹا دیتا، بلکہ عرب کا سب سے بڑا شاعر آیا تھا، اور آنے کے بعد میں اس نے سورہ مبارکہ کے آگے لکھ دیا تھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ رب العزت کا کلام۔ انہیں اپنی زبان پر ناز تھا۔ اللہ کے رسول جب تشریف لائے تو ان کی زبان دانی عروج پر تھی، تو حضور جلوہ فرما ہوئے سجدہ کنا امت کو یاد کرتے ہوئے۔ ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات کو عملی جامہ پہنائیں اور اپنے دلوں کو بھی روشن کریں، دلوں میں بھی چراغاں کریں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الفتوں کے چراغ اپنے سینے کے اندر جلائے رکھیں اور بلا وجہ میں کسی سے نہ الجھیں۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ آج ملت پریشان ہے، امت میں اتفاق اور اتحاد۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میری امت کی مدد اگر روپے اور پیسے سے نہیں کر سکتے ہو تو مسکراتے ہوئے چہرے سے میری امت کی مدد کیا کرو۔ کوئی غریب مل جائے، کسی ٹھیلی والے سے مسکرائے ہیں آپ، مسکرا دیا کیجئے، اس کی تھکن دور ہو جائے گی۔ مسجد میں کوئی غریب آ جائے ذرا جم کے مصافحہ کر لیا کیجئے اس سے۔ جم کے مصافحہ جب کریں گے تو آپ کو معلوم ہے اس پردیسی کی کیفیت کیا ہوگی۔ وہ کہے گا کہ کون کہتا ہے میں پردیس میں ہوں، کون کہتا ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے ایسی امت بنائی ہے کہ امت کا ہر فرد مجھے میرا بھائی نظر آتا ہے۔ اس زمانے سے لڑنے کے لیے دوبارہ دین صرف نماز کا نام نہیں میرے بھائی، دین صرف حج کا نام نہیں ہے، دین صرف تسبیح گھمانے کا نام نہیں ہے، دین کے متقاضیات ہیں۔ جب دین پکارے تو حج چھوڑ دو اور کربلا چلے جاؤ۔ 2-3 دن رہ گئے تھے، حج چھوڑ دیا تھا، 25 حج پیدل کیے، دین کے تقاضے بلا رہے تھے۔ جب دین آواز دے
تو حجرے میں آج ہمارے علماء ہیں، ائمہ ہیں، بیٹھے ہیں، یہ تو فخر صحافت ہیں، شناور قلزم شہافت ہیں کہ کوئی نوجوان نہ کبھی آیا جس نے کہا کہ اس ظالم کا مجھے پتہ بتا دو، جو روزانہ فیس بک پر واہیات بکتا ہے، روزانہ وہ منحوس، وہ مردود، وہ خبیث۔ کوئی نوجوان علماء سے، یہ ہمارے بھی امام حضرت جلوہ فرما ہے، کوئی نوجوان آیا ایسا جس کے اندر ایسی بے چینی ہو؟ آپ کہہ رہے ہیں اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، ابابیلیں اب نہیں آئیں گی۔ کعبے کو بچانے کے لیے ابابیلیں اس وقت آئی تھیں جب مسلمان نہیں تھے، تنہا سرکار کے دادا تھے۔ آج آپ ہیں جنت کا سودا اپنی جانوں کے عوض میں کر کے بیٹھے ہیں، سوچتے ہیں کہ تائید غیبی آ جائے، خالد بن ولید کو آواز دیتے ہو، صلاح الدین ایوبی کو پکارتے ہو، تمہیں ہی صلاح الدین ایوبی کا عکس جمیل بننا پڑے گا، ورنہ ترپورہ جیسے حادثات ہوتے رہیں گے، ورنہ یہ ظالم کھڑے ہوتے رہیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں قیامت میں سوال نہیں ہوگا؟ بندہ ایک قدم بھی نہیں ہٹا سکتا ہے اپنا، لا تزول قدم عبد، بندہ قدم بھی نہیں ہٹا سکتا ہے۔ اللہ پوچھے گا علم دیا تھا مولانا، علم کو خرچ کہاں دیا ہے؟ جوانی دی تھی، جوانی خرچ کہاں کی تھی؟ ہم نے تمہیں طاقت و ثروت دی تھی، دولت و عزت دی تھی، قوت دی تھی، اور ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے والا رات دن بھوکتا رہتا تھا، تو نے اپنی قوت کا استعمال کیوں نہیں کیا تھا؟ اپنے کسبل کا استعمال کیوں نہیں کیا تھا؟ قیامت میں یہ بھی سوال ہوگا۔ قیامت میں جو یہ بوتلیں رکھی ہیں، ان میں جو آدھا پانی چھوڑا، اس کا سوال ہوگا۔ ابھی برکاتی صاحب نے فرمایا جو آدھا پانی چھوڑ دیتے ہیں، اس کا سوال نہیں ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جب آیت کریمہ کا نزول اجلال ہوا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں کون سی نعمتیں مل گئیں؟ پوری زندگی تو جنگوں میں گزر گئی ہماری، پوری زندگی جنگیں کرتے رہے، کبھی چین سے نہیں بیٹھے، ہم سے کس نعمت کا سوال ہوگا؟ ہم سے کون سی نعمت کا سوال ہوگا؟ سرکار نے فرمایا ٹھنڈا پانی پیتے ہو؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تم سے اس نعمت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں، ہم تو آج شکر ہی نہیں ادا کرتے، ہم تو آج سمجھتے ہی نہیں، آج ہمارا نوجوان نہیں معلوم کر رہا ہے، مگر ہاں اس کی وجہ بھی آپ جانتے ہو کیا ہے؟ ربیع الاول شریف کو آپ نے سجا تو لیا گھر، مگر بچے کے بازو تھامتے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے بیٹا آج جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی دنیا میں جلوہ کر ہوئے تھے، بیٹے ہر چیز کا سودا کر لینا مگر ناموس رسالت کا کبھی سودا مت کرنا، اس نام پر ہمیشہ مر مٹنا۔ کبھی کہا ہے بچے سے، کبھی کہا ہے کہ گھر میں میرے مرنے کے بعد بھی یہ دیے اسی صورت سے روشن کرنا، یہ رسول اللہ کی عظمتوں کے چراغ ہے۔ ہم نے یہ پیغام نہیں دیا، ہم نے تو اچھا لباس پہنا اور صرف بہترین لباس اور خوب سارا سا سامان بھرنے کے بعد تاکہ ہمارے پڑوسی دیکھیں، وہ بھی واہ واہ کریں۔ لڑیاں صرف اس لیے ڈالی تھی تاکہ پڑوسی دیکھے اور کہے کہ یہ چراغا کہاں سے کیا ہے اور یہ مشین کہاں سے لایا ہے، اس کے بچے تڑپ جائیں کاش میرے باپ کے پاس بھی اور پیسہ ہوتا تو میں بھی ایسے ہی روشنی کا انتظام کرتا۔ تو اپنے بچوں کو بتائیں، وہ بچے صلاح الدین ایوبی بنیں گے، وہ بچے معاذ اور معوذ بنیں گے۔ ہم سے جوان نہیں پوچھتے ہیں، مدینے میں جوان پوچھا کرتے تھے بتاؤ ابو جہل ملے گا کہاں، کہاں ہے وہ؟ تو لوگ کہتے تھے کام کیا ہے؟ تو وہ کہتے تھے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ آپ دیکھیں گے علامہ سے پوچھیں گے لشکر لوٹا تھا، اگر اوروں نے کفر کو مارا تھا تو ان بچوں نے ابو جہل کو مارا تھا۔ کہاں سے انہیں سبق ملا تھا؟ ان کی ماں نے بتایا تھا بیٹا میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ صحابیات بتاتی تھی بچوں کو، صحابیات اگر جوانی معتبر اور مقتدر چاہتے ہو تو بچوں کو بتاؤ۔ صحابیات کہتی تھی بیٹا یہ وہ ہانڈی ہے جس میں ہم نے کھانا بنایا تھا جب رسول اللہ تشریف لائے تھے، مقصود یہ تھا کہ سب کچھ گوا دینا، اس ہانڈی کو کبھی نہ گوانا۔
کبھی صحابیات کہتی ہیں بیٹا یہ وہ دسترخوان ہے، بیٹا یہ وہ جگہ ہے، بیٹا یہ تیرے سر پہ جو بال ہیں رسول اللہ نے بچپن میں تیری پیشانی پر ہاتھ رکھا تھا، تو اپنے بال کٹواتا رہنا مگر ان بالوں کو کبھی نہ کٹوانا، ان پہ رسول اللہ نے ہاتھ رکھا تھا۔ تو وہ ماں باپ کی تعلیم تھی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو نبی کی محبت، قرآن کی تلاوت، حسن و حسین کا پیار سکھائیں، اور ایسی میلاد کی مجلسوں میں رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا کریں اور مانگ لیا کریں، کیونکہ یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں کہ ان گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی مانگنے والے کو محروم نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمک طیبہ کا جان، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سلام کی گھڑیاں ہیں، سلام پڑھتے رہیں، ایک نہ ایک دن جواب مل جائے گا۔ جس دن جواب مل گیا دنیا بھی سلامت، آخرت بھی سلامت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ آج کی اس بزم مقدس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے، اور ہمارے صدر اجلاس کو عمر خضر نصیب فرمائے، تادیر اللہ تعالیٰ آپ کے سایہ عاطفت کو قوم کے سروں پر سایہ فگن فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و